بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب مومن، مخلص مومن، متقی مومن اور اہل بیت کا فرما بردار مومن جب جنت الفردوس میں داخل ہوگا تو وہاں جا کر ہر بندہ یہی کہہ رہا ہوگا، قرآن مجید کی یہ آیات پڑھ رہا ہوگا، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّا رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ۔ کہیں گے کہ ساری تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے، اس پروردگار کے لیے ہیں ساری تعریفیں کہ جس نے آج ہم سے غموں کو دور کر دیا، آج ہماری پریشانیاں ختم ہو گئی۔ ان ربنا لغفور شکور، ہمارا پروردگار بڑا معاف کرنے والا اور بہترین جزا دینے والا ہے۔ الذی احلنا دار المقامت من فضلہ، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہمیں اپنی مہربانی سے ہمیشہ کی رہائش عطا کر دی ہے۔ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، ایسی اقامت گاہ عطا کی ہے، ایسی جگہ جنت الفردوس میں ٹھکانہ عطا کیا ہے کہ نہ تو یہاں ہمیں کوئی مشقت جھیلنی پڑتی ہے اور نہ ہی یہاں ہمیں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ مومن جنت کی نعمتوں میں مشغول ہے۔ ایک روایت میں ہے، جناب جابر بن عبداللہ سید المرسلین سے سنتے ہیں کہ حضور فرما رہے ہیں کہ جب مومن جنت میں ہوگا تو اس کو اپنا ایک دوست یاد آ جائے گا، دنیا میں جس کے ساتھ دوستی تھی، اور اپنے دل میں کہنے لگے جائے گا، ما فعل فلان ما فعل صدیقی فلان، میرے فلان دوست کا کیا بنا، یہ والی بات اپنے دل میں کہہ رہا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں وصدیقہ فی الجحیم، وہ جو دوست تھا اس نے کچھ ایسے اعمال کیے ہوئے تھے کہ جو اعمال اس کو جہنم میں لے گئے تھے، یہ جنت میں سوچ رہا ہے کہ میرے اس دوست کا کیا ہوا ہوگا۔ جیسے یہ سوچے گا، ابھی اس نے اس کو ڈھونڈنا شروع نہیں کیا، اس کے بارے میں معلومات لینا شروع نہیں کی، سوچ رہا ہے کہ رب العالمین فوراً ملائکہ کو حکم دے گا اور فرمائے گا اخرج لہ صدیقہ الی الجنہ۔ مومن اپنے دوست کے بارے میں سوچ رہا ہے، اس کے دوست کو جہنم سے نکالو اور جنت کی طرف لے جاؤ۔ جب اس دوست کو جہنم سے نکال کے ملائکہ جنت کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو پیچھے بچ جانے والے جہنمی کہہ رہے ہوں گے، فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، نہ تو ہمارا کوئی شفاعت کرنے والا ہے اور نہ ہی ہمارا کوئی سچا اور مخلص اور گہرا دوست ہے۔ اس لیے مولا امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من استفاد اخا فی اللہ، وہ بندہ جسے دنیا میں ایک ایسا بھائی مل گیا جس کے ساتھ اس کا بھائی چارہ اللہ کی وجہ سے ہے، جس نے ایسا بھائی پا لیا دنیا میں، فقد استفاد بیتا فی الجنہ، پھر مطمئن ہو کر جائے اس کا گھر جنت میں بن گیا ہے۔ اچھے دوست کام آئیں گے، متقی دوست کام آئیں گے، ایسا دوست ہونا چاہیے، کم از کم ایک دوست ایسا ہونا چاہیے جو اپنے رب کا فرما بردار ہے، وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اسی لیے تو سید المرسلین فرماتے ہیں، استکثروا من الاخوان، اللہ والے بھائی، دنیا دار بھائی نہ، اللہ والے بھائی کثرت سے بناؤ، اللہ کے فرما بردار بھائی کثرت سے بناؤ، فإن لكل مؤمن شفاعة يوم القيامة، ہر مومن کو، فإن لكل مؤمن شفاعة يوم القيامة، ہر مومن کو قیامت کے دن شفاعت کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ جس کی زندگی رب العالمین کی فرما برداری میں گزری ہے وہ دوسرے لوگوں کی شفاعت کر رہا ہوگا۔ اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ جس مومن، ہر بندے کو شفاعت کی اجازت نہیں ملے گی، جس مومن کو شفاعت کی اجازت ملے گی وہ چند نہیں کافی لوگ لے جائے گا، کم از کم جو ایک غریب سا مومن ہے جس کو شفاعت کرنے کی، اگلے جان کا غریب مومن ہے جس کو شفاعت کرنے کی اجازت ملی ہے، کم از کم 30 بندے روایت کہتی ہے وہ بھی اپنے ساتھ لے جائے گا۔ دنیا میں ہمارے دوست ہیں، ہماری برادریاں ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، جن سے تم نے دوستیاں لگائی ہوئی ہیں قیامت کے دن یہی تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ الا المتقین، ہاں دوستی باقی رہے گی تو متقی لوگوں کی دوستی باقی رہے گی، باقی ہر ایک کی دوستیاں دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اور کیوں نہ ہو دشمنی، دنیا کے چند ٹکوں کی وجہ سے، چند پیسوں کے پیچھے دوست سے جگڑتا ہوا نظر آتا ہے،
آخرت میں تو جنت جیسا بہترین ٹھکانہ ہاتھوں سے نکلتا نظر آ رہا ہوگا، اور جہنم میں داخلے کی تیاری ہو رہی ہوگی۔ اس وقت کہا جائے گا کہ یہ جو گناہ تم نے کیا ہے نا، یہ فلاں دوست کی وجہ سے کیا تھا، یہ گناہ تم نے کیا تھا فلاں دوست کو راضی کر۔ اس وقت یہ گناہوں کی ادھر سے سزا دیکھے گا اور ادھر سے دوستوں کا ان گناہوں کا سبب بننا دیکھے گا، تو وہی دوستیاں دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ، دوست کیا، بھائی، سگا بھائی سے بھاگتا ہوا نظر آئے گا۔ و امہ، اولاد اپنی ماں سے بھاگتی ہوئی نظر آئے گی۔ و ابی ہے، اولاد اپنے باپ سے بھاگتی ہوئی نظر، و صاحبتہ و بنی ہے، شوہر اپنی بیویوں سے بھاگتے ہوئے نظر آ جائیں گے، اور والدین اپنی اولادوں سے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لکل امرئ یومئذ شأن یغنیہ ہے، ہر کوئی اس کوشش میں ہوگا کہ میں کسی طرح اپنے آپ کو اس سامنے والی سزا سے بچا لوں۔ تو اس دن وہ دوستی کام آئے گی، وہ بھائی چارہ کام آئے گا جو اللہ کی رضا کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ ایک دوست اگر ایسا ہو دنیا میں، اس کے ساتھ بیٹھنا انسان کو رب العالمین کی فرما برداری کی طرف کھینچتا ہے، اور آخرت میں ایسے دوست کا ہونا انسان کو جہنم سے نکال کر جنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ یہ حقیقی دوستی ہے۔ یہ دوستی جس کے پاس ہے وہ بندہ دنیا میں بھی ساتھ سمیٹ لے گا، اور آخرت کی خوش بختی بھی اس کے نصیب میں اور اس کے مقدر